اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 19 تاریخ ہے اور آج کی ہماری بحث فقر کے عنوان سے ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفتیں بہترین ہیں۔ نمبر 1 فقر، نمبر 2 علم، نمبر 3 زہد۔ حضور سرور کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فقر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدائی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر دوبارہ حضور سے پوچھا گیا کہ فقر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی جانب سے کرامت ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ فقر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فقر وہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نبی مرسل یا اپنے برگزیدہ مومن کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا، اور فرمایا کہ فقر قتل سے بھی سخت ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو وحی فرمائی کہ ابراہیم میں نے تجھے خلق کیا اور نار نمرود سے تیرا امتحان لیا، اگر میں اس کے بجائے تیرا امتحان فقر سے لیتا اور تجھ سے صبر بھی ہٹا لیتا تو تم کیا کرتے؟ یہ سوال کیا جناب ابراہیم سے، کیونکہ میں نے زمین و آسمان میں فقر سے سخت چیز کوئی نہیں بنائی۔ جناب ابراہیم نے پوچھا پالنے والے، جو شخص کسی بھوکے کو روٹی کھلائے تو اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اگرچہ اس کے گناہ زمین و آسمان کے آفاق کو بھر دیں پھر بھی میں اس کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے فقراء کے ساتھ میرے رب کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو فقر کفر بن جاتا۔ اس وقت ابو ہریرہ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ فقر مومن کی جو اپنے فقر پر صبر کرے تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل ہے، اہل جنت اس محل کو اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح سے اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں نہیں داخل ہوں گے مگر فقیر نبی یا فقیر مومن یا فقیر شہید۔ ایک مرتبہ فقراء نے جمع ہو کر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ دولت مند لوگ تو جنت لے گئے اس لیے کہ وہ حج و عمرہ کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور ہم اس چیز کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو صبر کرے اور اپنا محاسبہ کرے تو تمہیں وہ 3 چیزیں عطا ہوں گی کہ جو اغنیاء کو ملیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت میں سرخ یاقوت کا عظیم الشان محل ہے، جسے اہل جنت اس طرح سے دیکھیں گے جیسے کہ تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر فقیر نبی یا فقیر مومن یا فقیر شہید۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقراء دولت مندوں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب دولت مند سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی جملہ فقیر بھی کہے تو دولت مند چاہے اس جملے کے ساتھ 10,000 درہم بھی صدقہ کرے تو بھی فقیر کے اجر کو نہیں پائے گا۔ نیکی کے اور عمل بھی اسی طرح سے ہیں۔ اس وقت فقراء نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم خوش ہیں۔ ایک عابد نے کسی امام سے سوال کیا کہ بتائیے کہ حضور اکرم کا فرمان ہے الفقر فخری، یعنی فقر میرا فخر ہے، اور حضور اکرم کا دوسرا فرمان ہے الفقر سواد الدارین، یعنی فقر دونوں جہانوں کی سیاہی ہے، اور حضور کا تیسرا فرمان ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی بہت قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔
ان تینوں احادیث میں کیا فرق ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو کہ فقر احتیاج کو کہتے ہیں، اور احتیاج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فقط اللہ سے احتیاج، نمبر 2 فقط مخلوق سے احتیاج، نمبر 3 ان دونوں سے احتیاج۔ پہلی حدیث کا اشارہ پہلے معنی کی طرف ہے، اور دوسری حدیث کا اشارہ دوسرے معنی کی طرف ہے، اور تیسری حدیث کا اشارہ تیسرے معنی کی طرف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ اے محمد، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے 3 چیزیں دیتا ہوں۔ نمبر 1 اسے قلب حزیں دیتا ہوں، نمبر 2 اسے بیمار جسم دیتا ہوں، نمبر 3 اس کے ہاتھ کو دنیاوی مال سے خالی کر دیتا ہوں۔ اور جب میں کسی بندے کو مبغوض رکھتا ہوں تو بھی 3 چیزیں دیتا ہوں۔ نمبر 1 اسے قلب مسرور دیتا ہوں، نمبر 2 اسے صحت مند بدن دیتا ہوں، نمبر 3 اس کے ہاتھ کو مال دنیا سے بھر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے کہے گا کہ فرزند آدم، میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ رب العالمین تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ فرزند آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ تو بندہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا یاد کر کہ فلاں موقع پر میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اگر اس وقت تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس وقت وہاں موجود پاتا۔ پھر فرمائے گا کہ فرزند آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا رب العالمین میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہ پلایا تھا۔ اگر اس وقت تو اسے پانی پلاتا تو وہ احسان میرے اوپر ہوتا۔ شداد کی جنت کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے۔ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر قائم ہوئے، چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ملک الموت کے ذریعے اس کی روح قبض کروا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شداد نے جنت کو 300 سال میں بنوایا اور اس کی عمر 900 سال تھی۔ تو یہ آج کی بحث جو ہماری آپ کے سامنے تھی وہ فقر کے سلسلے میں تھی۔ لہذا انسان اگر کہیں فقیر ہو، محتاج ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔